بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے پاکستانی زبانیں اور ادب، پارٹ فرسٹ یعنی حصہ اول، MSc شعبہ مطالعہ پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ اس کتاب کا کوڈ نمبر ہے 4657 یعنی 4657 اور یونٹ 1 تا 9۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں فہرست مضامین کی طرف، اور سیمسٹر پہلا ہے اس کتاب کا، یعنی پاکستانی زبانیں اور ادب، حصہ اول، سیمسٹر 1، MSc شعبہ مطالعہ پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ یونٹ نمبر 1، قیام پاکستان سے قبل اردو زبان اور ادب، صفحہ نمبر 1، اور اس میں پھر جزیات ہیں 3۔ الف، اردو زبان کی ابتدا اور اس کے پھیلنے کے اسباب، صفحہ نمبر 3۔ ب، جنوبی ہند میں اردو ادب، صفحہ نمبر 10۔ جیم، شمالی ہند میں اردو ادب اور نامور شہرا، صفحہ نمبر 22۔ یونٹ نمبر 2، قیام پاکستان سے قبل اردو زبان اور ادب، صفحہ نمبر 35۔ اس میں پھر آگے 4 جزیات ہیں۔ الف، فورٹ ولیم کالج، صفحہ نمبر 37۔ ب، سر سید کی ادبی تحریک اور اس کے مقاصد، صفحہ نمبر 46۔ جیم، سر سید احمد خان، یہ بھی پھر صفحہ نمبر 46 پر۔ دال، تحریک پاکستان میں شاعروں کا حصہ، صفحہ نمبر 71۔ تحریک پاکستان میں ادیبوں اور افسانہ نگاروں کا حصہ، صفحہ نمبر 74۔ یونٹ نمبر 3، پاکستان میں اردو کا شعری ادب، صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ اس میں 3 جزیات ہیں۔ الف، اردو شاعری آزادی کے بعد، صفحہ نمبر 81 پر۔ ب، آزاد نظم سے نثری نظم تک، صفحہ نمبر 89 یعنی 89۔ جیم، پاکستان کے نامور شہرا، صفحہ نمبر 95۔ یونٹ نمبر 4، پاکستان میں اردو کا نثری ادب، صفحہ نمبر 107۔ اس میں جز الف ہے ناول، صفحہ نمبر 109۔ ب، اردو افسانہ آزادی کے بعد، صفحہ نمبر 113۔ جیم، زوال کی کہانی یعنی افسانہ، صفحہ نمبر 125۔ اور دال، ڈرامہ، صفحہ نمبر 132۔ یونٹ نمبر 5، براہوی زبان اور ادب، اس میں جو الف ہے براہوی زبان ادارہ، براہوی زبان اور ادب، صفحہ نمبر 143۔ الف جو ہے اس میں براہوی زبان ادارہ، صفحہ نمبر 145۔ ب، براہوی ادب، صفحہ نمبر 145۔ جیم، براہوی نثر کا ارتقاء، صفحہ نمبر 153۔ اور دال، نظم و شعر کی جدید روایت، صفحہ نمبر 155۔ یونٹ نمبر 6، بلوچی زبان اور ادب، صفحہ نمبر 163۔ الف جو ہے اس میں بلوچی زبان، صفحہ نمبر 165۔ ب، بلوچی شاعری ایک جائزہ، صفحہ نمبر 166۔ جیم، بلوچی زبان کا نثری ادب، صفحہ نمبر 176۔ دال، عشقیہ داستانیں، صفحہ نمبر 181۔ یونٹ نمبر 7، سندھی زبان اور ادب، نمبر 1، اور صفحہ نمبر پر ہے 189 پر۔ الف، سندھی علم و ادب، صفحہ نمبر 191۔ ب، سندھی نثر کی تاریخ، صفحہ نمبر 207۔ جیم، شاہ لطیف اور سچل سرمست، صفحہ نمبر 212۔ یونٹ نمبر 8 ہے سندھی زبان اور ادب، صفحہ نمبر 225۔ الف، آزادی کے بعد جدید سندھی شاعری کا ارتقاء، صفحہ نمبر 287۔ ب، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 227۔ ب، آزادی کے بعد سندھی افسانہ، ناول اور ڈرامے کا ارتقاء، صفحہ نمبر 240۔ ٹوٹی زنجیریں افسانہ، صفحہ نمبر 246۔ جیم، سندھی ڈرامے کی مختصر تاریخ، صفحہ نمبر 250۔ اور دال، تنقید، تحقیق و تاریخ، صفحہ نمبر 252۔ یونٹ نمبر 9 ہے، اور اس کتاب کا آخری یونٹ ہے یہ، ہند کو زبان اور ادب۔ الف، ہند کو زبان کا قدیم ادب، سید فاروق بخاری۔ ب، ہند کو نظم کا ارتقاء۔ یونٹ نمبر 9، ہند کو زبان و ادب، اس میں جزیات ہیں پھر الف، ب، جیم اور دال۔ اس میں دیکھتے ہیں الف، ہند کو زبان کا قدیم ادب، صفحہ نمبر 259 تا 260۔ ب، ہند کو نظم کا ارتقاء،
صفحہ نمبر 261 تا 272. جیم ہند کو نثر کا ارتقاء صفحہ نمبر 273 تا 275. اور دال چاچا حصو صفحہ نمبر 275 تا 278. یونٹ نمبر 1 قیام پاکستان سے قبل اردو زبان و ادب. اور اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر. قیام پاکستان سے قبل اردو زبان و ادب. لسانی ارتقاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زبان کی ابتدا بولی کی شکل میں وجود میں آتی ہے اور پھر صدیوں کی مسافت طے کر کے مختلف تہذیبی عوامل، قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم معاشرت سے گل مل کر رفتہ رفتہ زبان کا روپ دھارتی ہے. اس طرح زبان کے خد و خال اجاگر ہوتے ہیں اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جب افراد معاشرہ اس زبان کی وساطت سے اپنے احساسات، اپنی ذہنی کیفیات اور اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے میں سہولت محسوس کرتا ہے تو ادب کی تخلیق عمل پذیر ہوتی ہے. اردو زبان و ادب بھی ارتقاء کے ان منازل سے گزرتے رہے. اردو زبان برعظیم کی معاشرتی، تہذیبی، سیاسی اور لسانی تقاضوں کے سہارے پروان چڑھی اور برعظیم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی. برعظیم کے باشندوں کے درمیان مشترک اظہار و ابلاغ کا ذریعہ بن گئی. مسلمانوں نے ضرورت کے تحت اس زبان کو اپنایا. مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں اردو زبان پہنچی وہاں علاقائی زبانوں کے اثرات کو جذب کر کے اپنی شکل سنوارتی رہی. الف اردو زبان کی ابتدا اور اس کے پھیلنے کے اسباب. مختصر تاریخ ادب اردو ڈاکٹر اعجاز حسین، کراچی، اردو اکیڈمی سندھ، 1971. اشاعت سوم صفحہ 17 تا 28. دو یا کئی زبانوں کے میل جول سے کبھی کبھی ایک نئی زبان پیدا ہو جاتی ہے، مگر وہ 4 سال میں نہیں بلکہ صدیوں میں. اردو زبان بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں. عربی، فارسی اور ہندوستانی زبانوں کے باہمی اختلاط سے اس کا وجود ظہور میں آیا. ہندوستان میں آریہ قوم تقریباً 1500 قبل مسیح آئی. یہاں دراوڑی قوم کا غلبہ تھا جو ان سے بہت پہلے ہندوستان آ چکے تھے. آریاؤں نے دراوڑیوں کو دھکیل کر پیچھے کر دیا اور ان کو مغلوب کر کے 1000 قبل مسیح تا 600 قبل مسیح شمالی ہندوستان میں 600 قبل مسیح تا 1000 قبل مسیح شمالی ہندوستان میں پنجاب سے بنگال تک پھیل گئے. ہندوستان میں پہلے ہی مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں تھیں. آریہ لوگ جب تک محدود علاقے میں رہے ان کی زبان اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن جیسے جیسے وہ پھیلتے گئے زبان میں فرق آتا گیا. کچھ آب و ہوا کی وجہ سے کچھ دوسری زبانوں کے میل جول سے تلفظ اور الفاظ میں رد و بدل ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کی زبان کی مرکزی حیثیت بہت کم رہ گئی. 600 قبل مسیح تک کوشش ہوئی کہ زبان کو منظم کر کے ایک حیثیت دے دی جائے. صفحہ نمبر 4. اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اصول یہ رکھا گیا کہ مقامی تعصبات سے الگ ہو کر صرف ایسے الفاظ کو ٹکسالی مانا جائے جو سب جگہ رائج ہوں. اس اصول پر کاربند ہو کر لوگ ایک خاص ٹکسالی زبان استعمال کرنے لگے اور یہ زبان پاک صاف ہو کر سنسکرت کہلائی. سنسکرت کو بڑا عروج ہوا، مگر ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں ادبیت اتنی زیادہ آتی گئی کہ وہ عوام کے الگ ہو کر خاص طبقے کی چیز ہو کر رہ گئی، اور یہی سبب خاص طور سے اس کے زوال کا بھی ہوا. دوسرا سبب اس کے زوال کا یہ ہوا کہ گوتم بدھ اور مہابیر سوامی نے اپنے مذہب کی ترویج مقامی بولیوں میں کی. عوام نے ان کے عقائد و طرز بیان کو بہت پسند کیا. مذہب کا سہارا پا کر صوبائی زبانیں چمک اٹھیں اور سنسکرت سے مقابلہ کرنے لگیں. ہندو مذہب کے پرستار اپنی زبان یعنی سنسکرت کی حفاظت سختی سے کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ سنسکرت عوام سے بالکل الگ ہو کر صرف ایک طبقے کی زبان ہو گئی. ہندوستان کے عوام کی زبان شروع ہی سے ایک مخلوط زبان تھی. تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف خطوں میں مقامی زبانیں رائج تھیں اور وہ برابر چلتی رہیں. ان زبانوں کو پراکرت کہتے تھے. ہم کو پراکرت کا پہلا نمونہ 250 قبل مسیح اشوک کی لاٹوں میں ملتا ہے، یا پھر بدھ یا جین مت والوں کی مذہبی کتابوں میں نظر آتا ہے. اسی ایک پراکرت کی ادبی شکل کا نام پالی ہے، جس کو بدھ مذہب کے ہاتھوں فروغ ہوا، لیکن اس وقت کہ جب اس پر شور سینی یعنی متھرا اور اس کے ارد گرد کے علاقہ کی زبان کا اثر پڑ چکا تھا. سنسکرت کے ساتھ پراکرت کا بھی
پہلو بپہلو ارتقا ہوتا رہا۔ ہرش دھردھن اور راجپوتوں کی فتوحات کے ذریعے سے دوآبہ کی زبان بھی ترقی کرتی رہی۔ سنسکرت کی طرح بعض پراکرتیں بھی کبھی کبھی اتنی ادبی حیثیت اختیار کر لیتی تھی کہ عوام ان کے استعمال سے گریز کرنے لگتے تھے، پھر اپنی ملی جلی زبان کو ایک خاص انداز میں پیش کر کے ایک نئی زبان تیار کر لیتے تھے جس میں وہ اپنا مفہوم آسانی سے ادا کر سکیں۔ اسی طرح پر ایک زبان ابھرنش کا بھی وجود ہوا۔ چنانچہ جب عوام نے ادبیات سے گھبرا کر اپنے طور پر ایک ملی جلی بولی کا استعمال شروع کیا تو اس کو اہل زبان حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے اور اس کا نام ابھرنش رکھا، جس کے معنی بگڑی زبان کے ہیں۔ ابھرنش عوام کی رہنمائی میں بڑھتی رہی، بالآخر اس میں زندگی کے آثار دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس کی طرف مائل ہوا۔ ہندوستان کی دوسری زبانوں نے بھی اس کا اثر لیا۔ 1000 عیسوی کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کے بعد افغانستان کے راستے سے برابر مسلمان بادشاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا مرکز زیادہ تر پنجاب رہا۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہاں عربی و فارسی کے الفاظ برابر استعمال ہونے لگے تھے۔ محمود غزنوی وغیرہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی الفاظ کی رد و بدل ہوتی رہی۔ عربی و فارسی الفاظ ہندوستان کی زبانوں میں اور عربی و فارسی میں ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بڑی تیزی سے بڑھتے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے گئے۔ نئی زبان کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ فارسی اور ترکی کے شعر اور ہندوستانی زبان میں بھی شعر کہنے لگے۔ یہاں تک کہ فارسی اور ترکی کے شعراء ہندوستانی زبان میں بھی شعر کہنے لگے۔ صفحہ نمبر 5۔ چنانچہ خواجہ مسعود سعد سلیمان، جن کا انتقال 1130 اور 1125 کے درمیان ہوا ہے، 1125 اور 1130 عیسوی کے درمیان ہوا ہے، علاوہ ترکی و فارسی زبانوں کی ہندوستانی زبان کے بھی شاعر تھے، جن کا ثبوت محمد اونی اور امیر خسرو کی کتابوں سے ملتا ہے۔ چونکہ خواجہ مسعود سعد سلیمان کے کلام کا نمونہ دستیاب نہیں ہو سکا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ہندوستان کی کس زبان میں شعر کہے ہیں، لیکن قیاس یہ ہے کہ غالباً لاہوری زبان ہی ہوگی۔ لاہور کے بجائے دہلی کو دارالسلطنت بنانے پر اس وقت تک کے لسانیاتی اندوختہ کو بھی ترمیم کرنا پڑا۔ اب 1207 عیسوی میں جب قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تو یہاں کی زبان بجائے لاہوری کے دہلوی تھی، جو کئی زبانوں سے متاثر ہو کر اپنی ایک انفرادیت مسلمانوں سے قبل راجپوتی عہد میں قائم کر چکے تھے۔ وہ نہ تو خالص بھاشا تھی، نہ خالص کھڑی بولی، بلکہ اس عہد کی قدیم ابھرنش سے روایات میں جکڑی ہوئی زبان تھی، جس پر راجستانی اور برج بھاشا کا اثر نمایاں تھا۔ پنجاب سے مسلمان فارسی آمیز پنجابی بولتے ہوئے دہلی آئے۔ دہلی میں اور اس کے آس پاس ان کی مڑ بھیڑ کئی بولیوں سے ہوئی۔ آس پاس کے علاقوں میں ایک طرف پرانی کھڑی بولی اور دوسری طرف پرانی ہریانی بولی جاتی تھی، چونکہ کسی زمانے میں مشرقی پنجابی زبان خود انہیں دونوں بولیوں کے زیر اثر پیدا ہوئی تھی، اس لیے پنجابی بولنے والوں کو برج بھاشا کی بنسبت کھڑی بولی اور ہریانی اپنے سے زیادہ قریب دکھائی دی۔ انہوں نے اس کی صوتیات اور صرف و نحو کو پنجابی سے ملتا جلتا پایا۔ اس قربت کی وجہ سے ان کی نظر انتخاب برج بھاشا کے بجائے انہی بولیوں پر پڑی جسے وہ بہت جلد بولنا سیکھ گئے۔ دہلی بار بار ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ آباد ہوتی تھی۔ چنانچہ شاہ جہاں کے وقت میں دہلی کئی میل ہٹ کر شمال میں بسائی گئی تھی، جس کی آبادی آگرہ کے آنے والوں سے بھی بسی تھی۔ ان آنے والوں کی بولی برج بھاشا تھی، اس لیے برج بھاشا کا اثر اسی نئی بولی پر زیادہ پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو سے پنجابی کا اثر روز بروز کم ہوتا گیا، لب و لہجہ بدلنے لگا اور ہندوستانی کا اپنا معیار اس وقت قائم ہوا جب وہ ایک طرف بدل لٹا گڈی کے بجائے بادل لوٹا گاڑی استعمال کرنے لگی۔ محمود غزنوی کے زمانے سے ہندوستان کے بعض الفاظ ہم کو فارسی کے مستند شعراء کی جہاں ملنے لگتے ہیں۔ مثلا
فردوسی نے ایک شعر میں کوتوال کا لفظ استعمال کیا جو خالص ہندی لفظ ہے، کوٹ اور والا سے مرکب ہے۔ کوٹ قلعہ اور والا مخفف مانی مالک بمانی مالک۔ محمود غزنوی کے لڑکے سلطان مسعود غزنوی کے زمانے کا فارسی شاعر منوچہری کے یہاں انگھن اور حکیم سنائی کے یہاں پانی کا لفظ شعر میں آیا ہے۔ اسی طرح پرتھوی راج کے زمانے میں بھی ہندوستانی شعراء کے یہاں بے شمار عربی اور فارسی الفاظ ملنے لگتے ہیں، لیکن الفاظ کے علاوہ جملے بہت کم ملتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو مسلسل عبارت کے ساتھ اس نئی زبان کا نمونہ پیش کر سکے۔ صوفیوں اور سادھوؤں کے اقوال البتہ کہیں کہیں ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6۔ امیر خسرو کا اس زبان میں اشعار کہنا تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی فارسی مثنویوں میں ہندی اشیاء کی دل کھول کر تعریف کی ہے، اور علاوہ اس کے خود ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ میرا ایک دیوان ہندی میں بھی ہے، لیکن یہ دیوان نایاب ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ جو اشعار پہیلیاں مکرنیاں ان سے منسوب کی جاتی ہیں وہ محل گفتگو ہیں، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ کلام واقعی امیر خسرو کا ہے، اس لیے اس پر کوئی اردو کا نمونہ سمجھنا خطرہ سے خالی نہیں۔ بہرحال ان الفاظ اور فکروں کے نمونے ہمیں محمود غزنوی، پرتھوی راج وغیرہ کے مصنفین اور بزرگان دین کے فیض سے برابر ملتے آئے ہیں، جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی زبان روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ اس زبان کی ترویج میں فوجیوں کا بھی بہت کچھ حصہ ہے۔ یہ نئی زبان ابتدا میں برج بھاشا اور کھڑی بولی اور راجستھانی سے مل کر چلتی ہے، لیکن بعد میں کھڑی بولی پر زیادہ سے زیادہ زور دیتی ہے۔ اس زور کا سب سے بڑا سبب فوجیوں کا ملک میں پھیلنا تھا۔ سلاطین دہلی کی فوج میں بھرتی امبالہ، کرنال، حصار اور دہلی کے جنوب میں میوات کے علاقے سے کی جاتی تھی۔ گریڈسن نے ان اضلاع کی ہندوستانی یعنی کھڑی بولی کو معیاری اور ادبی اردو سے قریب تر بتایا ہے۔ یہ زبان فوجیوں کی آمد و رفت سے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل رہی تھی اور اس کی اہمیت اور عزت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ دہلی کی مرکزیت اور اس کے تمدن کا اثر تمام ہندوستان پر ہو رہا تھا۔ اس کا تمدن، اس کی تہذیب سارے ملک میں واقعیت سے دیکھے جاتے تھے۔ معاف کیجیے گا، اس کا تمدن، اس کی تہذیب سارے ملک میں وقت سے دیکھے جاتے تھے۔ اس کی زبان کو بھی لوگ دلچسپی سے سننے اور بولنے کی فکر کرتے تھے۔ ہندوستان میں گوتم بدھ ہی کے زمانے سے مذہبی پیشواؤں نے اپنے خیالات کی اشاعت ملک کی عام فہم زبانوں میں کی تھی۔ اس وقت یعنی سلاطین دہلی کے زمانے میں بھی صوفیاء کرام اور دوسرے بزرگان دین کا یہی رویہ رہا۔ چنانچہ علاوہ اور لوگوں کے لسانی تحریک میں ہم کو سب سے زیادہ مدد کبیر داس کی تحریک اور شاعری سے ملتی ہیں۔ کبیر داس کا زمانہ 1440 عیسوی سے 1518 عیسوی تک کا ہے۔ کبیر داس کے کلام میں ملی جلی زبان ملتی ہے، جس میں کھڑی بولی، برج بھاشا، راجستھانی اور کبھی کبھی پنجابی کے اثرات نمایاں ہیں۔ غرض کہ اس نئی زبان یعنی اردو کا ارتقاء عوام کے ہاتھوں ہوتا رہا۔ ہندوستان کی مختلف مروجہ زبانوں کو سمیٹ کر ایک نیا خاکہ تیار ہو رہا تھا۔ گویا بقول ڈاکٹر مسعود حسن، کثرت میں وحدت کا نقش ابھر رہا تھا۔ کبیر کے یہاں بھی بے شمار عربی و فارسی الفاظ اور محاورے مل جاتے ہیں۔ کبیر کی تقلید گرو نانک نے بھی کی، چنانچہ ان کے یہاں بھی فارسی و عربی الفاظ وغیرہ بھی بہت کافی تعداد میں ملتے ہیں۔ یہاں بھی گرامر کا ڈھانچہ وہی ملتا ہے جو کبیر کے یہاں پایا جاتا ہے۔ کھڑی بولی کے اسماء و افعال اور ضمائر بے تکلف استعمال کیے گئے ہیں، اور بعد میں بھی اسی گرامر پر زور دے کر اردو کا ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو زبان نہ برج بھاشا سے بنی، نہ پنجابی سے، بلکہ مخلوط زبانوں سے متاثر ہو کر کھڑی بولی پر اس نے اپنی بنیاد قائم کی۔ یہ نئی زبان اپنی مقبولیت کی وجہ سے برابر ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ جب بابر ہندوستان آیا تو زبان ایک صورت اختیار کر چکی تھی۔ صفحہ نمبر 7۔ ممکن ہے کہ اس کی ہمراہی شروع اس زبان کو نہ سمجھے ہوں، لیکن بابر نے اپنی دلچسپی کا ثبوت بہت جلد دے دیا، اور اس نے ایک شعر اسی زبان میں کہہ دیا: بچکانا ہوا کچھ ہوس مانگ و متی، فقرے
اہلیفہ بسبو لغو سیتو پانی دروتی۔ یہ زبان اپنی انفرادیت کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ بابر کے بعد ہمایوں کے دربار میں بھی اس کا چرچا تھا، لیکن اکبر کے وقت میں اس کی ترقی کو صدمہ پہنچا، کیونکہ اکبر نے اپنی حکومت کا مرکز بعض مصلحتوں سے زیادہ تر آگرہ کو رکھا، جہاں برج بھاشا اور راجستانی بولیوں کا اثر تھا، اور چونکہ بتھرا میں مذہب کی وجہ سے برج بھاشا کا تنہا اثر تھا اور یہ علاقہ آگرہ سے قریب تھا، اس لیے اس نئی زبان کو نشو و نما میں برج بھاشا اور راجستانی صدرہ ہوئی۔ اب ہم زبان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑی بولی شور سینی اب بھرنش سے پیدا ہوئی اور برج بھاشا کے ساتھ ساتھ اپنی ارتقائی منزل طے کر رہی تھی، بلکہ برج بھاشا سے کچھ قبل ہی وہ سلاطینی دہلی کے ابتدائی عہد میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اکبر کے زمانے سے اس کھڑی بولی کو صدمہ پہنچا ہے۔ برج بھاشا کو زور حاصل ہوتا ہے، سنسکرت کے الفاظ زیادہ آنے لگتے ہیں۔ شاہجہاں اسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ جب شاہجہاں نے آگرہ چھوڑ کر نئی دہلی آباد کی تو دہلوی زبان کو پھر عروج ہوا، کیونکہ یہاں وہی زبان رائج تھی جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، یعنی کھڑی بولی، جس پر تھوڑا بہت اثر برج بھاشا پنجابی راجستانی کا بھی تھا، لیکن بائیں ہمہ کھڑی بولی کو نمایاں حیثیت حاصل تھی اور عوام میں اسی کا غلبہ تھا، اور اب شاہجہاں کے آنے سے اس کا زور اور زیادہ ہو گیا۔ غالباً اسی وجہ سے اردو کو شاہجہاں سے زیادہ قریب سمجھ کر شاہجہانی اردو کہا جاتا ہے۔ دہلی کی فضا میں اس وقت کھڑی بولی اپنا قدم جما رہی تھی، گو برج بھاشا بھی آگرہ سے دہلی گئی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا اثر کم ہوتا گیا اور کھڑی بولی کو عروج حاصل ہوتا گیا۔ کھڑی بولی نے اب برنش کی قدیم ادبی روایات اور پنجابی اثرات کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکا۔ اس وقت کے کئی ایک ہندی لکھنے والوں کی زبان کے نمونے ایسے ملتے ہیں جن میں ہوا ہے، سن کر، کرتا ہے، ہوتا ہے، دیکھتا نہیں وغیرہ کو دیکھ کر نئی ہندوستانی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ زبان تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کر کے برج بھاشا کو بھی پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اورنگزیب کے زمانے میں اس زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس کا نام اردو شاہی بھی کہیں کہیں ملنے لگتا ہے۔ اب مسلمان شعراء نے عبد الرحیم خان کی طرح برج بھاشا کی شاعری کو ترک کر کے اسی اردو شاہی کو اپنانا شروع کیا۔ برج بھاشا اور فارسی دونوں کو اس نئی زبان نے پیچھے کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ دہلی کے آنے سے بھی پہلے یہاں اس نئی زبان نے شعر و شاعری کے لیے زمین ہموار کر دی تھی۔ صفحہ نمبر 8۔ یہ زبان عام طور سے یہاں بول چال اور لکھنے پڑھنے والے حلقوں میں رائج ہو گئی تھی۔ شمالی ہندوستان میں تو اردو زبان کا بیج اس طرح بویا گیا جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، مگر دکنی ہند میں کچھ اس سے مختلف طور پر اردو کی نشو و نما میں کام ہوا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے سے دکن پر شمال کے بادشاہوں کے حملے شروع ہو گئے تھے۔ آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا تھا۔ 1329 عیسوی میں محمد تغلق نے شہر دیوگری کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ یہ شہر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ ہر شخص دہلی سے دکن چلا جائے۔ شاہی حکم تھا، ہر شخص مجبور تھا۔ قریب قریب ساری آبادی دہلی کی دکن منتقل ہو گئی۔ دہلی کے لوگ اپنے جان و مال کے ساتھ اپنی اپنی زبان بھی لیتے گئے۔ اس زبان کا اثر اس تیزی سے ہوا کہ شمالی ہند بھی راہ ترقی میں پیچھے رہ گیا۔ دکن والوں نے اس زبان کو اپنے ہاں کی بولیوں میں شامل کر کے دکنی اردو کا نیا باب کھول دیا۔ عوام و خاص اس میں دلچسپی لینے لگے۔ یہاں بھی بزرگان دین کی مدد سے اس زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ ان بزرگوں نے اپنے خیالات کی اشاعت اور مذہب کی تبلیغ اس نئی زبان میں کی، جس سے نئی زبان کو مقبولیت کا اور سہارا مل گیا۔ یہ زبان یہاں کچھ اس تیزی سے بڑھی کے باوجود اس کے کہ شمالی ہند کے مقابلے میں یہ بہت بعد میں آئی تھی، مگر وہاں سے زیادہ کامیاب ہوئی۔ چنانچہ دکن میں اردو کے تحریری نمونے اسی وقت سے ملنے لگتے ہیں، جب شمالی ہند میں کہیں کوئی ادبی کارنامہ نہیں دکھائی دیتا۔ دکن میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ اس زبان میں
بہمنی دور سے ملنے لگتا ہے۔ چنانچہ بندہ نواز خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں گلبرگہ آئے تھے، ان کے 3 رسالے تصوف کے متعلق اب تک موجود ہیں۔ نمبر 1 معراج العاشقین، 2 ہدایت نامہ، 3 رسالہ سہادہ زبان کا نمونہ۔ ان کی کتاب معراج العاشقین سے ملاحظہ فرمائیے۔ اے عزیزو او اسران خدا، سو ملنا جدا ہونا یوں دونوں بھی ہیں، یوں بات پیرسو معراج کو خبر دے کر بندے کو سرفراز کر۔ اسی دور میں ان کے علاوہ ان کے پوتے عبداللہ حسینی بھی اہل قلم تھے، انہوں نے بھی نشاط العشق کا دکنی ترجمہ لکھا ہے اور اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ اسی دور کا ایک مشہور شاعر نظامی بھی ہے جو سلطان شاہ ثالث بہمنی کے زمانے میں سلطان کا درباری شاعر تھا۔ اس کی مثنوی قدم راؤ پدم اس کی یادگار ہے۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں 5 سلطنتیں ہو گئیں، مگر اس زبان کی اشاعت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ہر عہد میں ہم کو ممتاز شعراء اور نثر نگار نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 حوالہ جات۔ نمبر 1 تاریخ زبان اردو ڈاکٹر مسعود حسن، صفحہ 45 اور صفحہ 83۔ 2 ایزن یعنی وہی کتاب۔ 3 ہیملٹن بہاوالہ تاریخ زبان اردو ڈاکٹر مسعود الحسن، صفحہ نمبر 53۔ صفحہ نمبر 10 محمد تغلق کے عہد میں ہندوستان کا دارالخلافہ دہلی سے اورنگ آباد دکن منتقل ہوا۔ اس انتقال سے شمالی ہند سے مسلمان اردو زبان اپنے ساتھ لائے۔ دکن میں بہمنی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی بہمنوں نے دل کھول کر مقامی روایات کی حوصلہ افزائی کی۔ باہمی ربط و ضبط، میل جول اور معاشرت و تہذیب کو گہرا کرنے کے لیے اردو زبان کی سرپرستی کی۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں 5 سلطنتیں ہو گئیں، مگر اس زبان کی اشاعت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ہر عہد میں ہمیں ممتاز شعراء اور نثر نگار نظر آتے ہیں۔ دکن میں اردو ادب کے ابتدائی ارتقائی منازل میں اردو زبان کے باقاعدہ تحریری نمونے نہیں ملتے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے بزرگان دین کے کچھ فقرے ہماری مدد کرتے ہیں جو مختلف تاریخوں اور تذکروں میں آج بھی موجود ہیں۔ دکن میں شعری اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ پر طبع آزمائی کی گئی۔ سب سے زیادہ مثنویاں لکھی گئیں۔ اس زمانے میں مختلف زبانوں کی بہترین مثنویاں اردو کے قالب میں ڈھالی گئیں۔ یہ مثنویاں دکن کے اس زمانے کی طرز معاشرت، رسم و رواج اور سیاسی و سماجی حالات کا ایک بہترین مرقع ہے۔ مثنویوں کے علاوہ مرثیے بھی لکھے گئے جن میں جذبات، سیرت، مکالمہ، حکایات اور روایات سب چیزیں اپنی ابتدائی شکل میں موجود ہیں۔ دکن نے اردو زبان و ادب کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنوبی ہند میں اردو ادب۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر، لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، بار ششم، 1980، صفحہ نمبر 73 تا 90۔ نصیر الدین ہاشمی کے دکن میں اردو کے نظریہ سے تو اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہ ہوگا کہ سب سے پہلے اردو ادب نے جنوبی ہند میں ہی تشکیل پائی، شمالی ہند کے برعکس، کیونکہ جنوبی ہند علم و ادب کے مرکز دہلی اور دربار کی ثقافت سے دور ہی نہ تھا، بلکہ بندیا چل کی صورت میں ایک ایسی دیوار بھی تھی جس نے ہندوستان کو شمالی اور جنوبی 2 حصوں میں تقسیم کیے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی ہند میں اردو نے ایک باقاعدہ زبان کا مرتبہ حاصل کر کے مخصوص ادبی اصناف میں تخلیقات کے چراغ فروزاں کیے، جبکہ شمالی ہند کے گلشن فارسی میں اردو ابھی محض سبزۂ بیگانہ کی حیثیت ہی رکھتی تھی۔ تاریخی عوامل۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو صدیوں کے تاریخی عوامل جنوبی ہند میں اردو ادب کی پرداخت کے لیے آبیاری کرتے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے صدیوں سے عرب تاجروں اور ملاحوں کی ساحل مالابار پر آمد و رفت تھی، گویا تجارتی تعلقات تھے، مگر بالآخر ثقافتی اور لسانی نوعیت بھی اختیار کر گئے۔ صفحہ نمبر 11 علاء الدین خلجی کا حملہ دوسرا اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس نے 1306 عیسوی میں دیوگری میں پر حملہ کر کے اسے سلطنت دہلی کے تابع کیا۔ بعد ازاں محمد تغلق نے وسیع سلطنت کو قابو میں رکھنے کے لیے دہلی چھوڑ کر دکن کا رخ کیا اور دولت آباد کے نام سے ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ
خلجی کے حملے نے دکن کا راستہ دکھایا تو تغلق کے سفر نے دکن سے مکمل طور سے روشناس کرایا۔ یوں فارسی، مرہٹی، تامل، تیلگو اور بھاشا وغیرہ کے ملاب نے اردو کی مخصوص صورت ہی نہ متعین کی بلکہ ادبی تخلیقات کے لیے سانچے بھی مہیا کیے۔ صفحہ نمبر 11 ہی جاری ہے۔ سرکاری سرپرستی۔ مشرقی تہذیب اور ثقافت میں دربار مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور بادشاہ وقت کی ذات اس کی زندہ علامت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص ادوار میں مخصوص اصناف کی ترقی یا تنزل میں دربار اور شاہ کا بالواسطہ تعلق ضرور رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی سرپرستی اور مربیانہ دلچسپی سے فنکار پرورش پاتے تھے اور ادب و فن کو ترقی حاصل ہوتی۔ اتفاق سے دکن میں ادب دوست اور ادب پرور بادشاہوں کی کمی نہ رہی، اسی لیے اردو زبان اور اردو ادب نے جلد ہی منازل ترقی طے کر لی۔ گو شاہان بہمنی 748 ہجری تا 932 ہجری سے اردو ادب کے آثار تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل ترقی قطب شاہی خاندان 916 ہجری تا 1098 ہجری، عادل شاہ شاہی خاندان 898 ہجری تا 1097 ہجری کے بادشاہوں کی ادب پروری کی مرہون منت ہے۔ گو لکنڈا میں قطب شاہی خاندان کے بیشتر بادشاہ خود بھی شاعر تھے اور اسی لیے ان کے دربار میں علماء فضلاء اور ادبا دور دور سے کھنچ کر آتے اور کمال فن کی داد پاتے، جبکہ بیجاپور میں عادل شاہی خاندان کے بیشتر بادشاہوں نے تو اردو کو، جو اس وقت دکھنی کہلاتی تھی، سرکاری زبان مقرر کیا۔ صوفیہ کا حصہ۔ سرکاری سرپرستی کے ساتھ ساتھ بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہ اس سے بھی پہلے صوفیہ کرام نے رشد و ہدایت کے لیے جب اس مقامی زبان کو اپنا وسیلہ بنایا تو تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ بالواسطہ طور سے اردو کی خدمت بھی کر گئے۔ کیونکہ مجھے گفتگو عوام سے ہے والی بات ہوتی تھی اور عوام کی سطح پر آ کر عوامی زبان سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ اظہار زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں بعض صوفیہ شاعری اور موسیقی کا بھی اعلیٰ مزاج رکھتے تھے، اس لیے نادانستہ طور سے وہ حمد و ثنا اور اخلاقی پرچار میں ادب بھی تخلیق کرتے گئے۔ اس ضمن میں صوفیہ کو محض جنوبی ہند سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہندوستان بھر میں وہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی مقبولیت اور ادب کی ترقی کا باعث بھی بنے۔ چنانچہ مولوی عبدالحق کی تالیف اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ کے مطالعہ سے اس امر کا اندازہ لگانا دشوار نہیں رہتا۔ مولوی مرحوم اردو کے اولین نمونوں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 12، وہ لکھتے ہیں: افسوس کے باوجود تلاش کے ہمیں حضرات خواجہ محی الدین چشتی قدس سر العزیز کا کوئی معتبر قول ہندی زبان میں نہیں ملا، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یقینی امر ہے کہ وہ ہندی زبان سے ضرور واقف تھے، کیونکہ ہندو بھی مسلمانوں سے کم ان کے معتقد نہیں۔ ہند الولی کی ترکیب اور غریب نواز کا لقب خود ان کی عام مقبولیت کی صاف شہادت دے رہے ہیں۔ البتہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قدس سرا کے متعدد مقولے ملتے ہیں، صفحہ نمبر 9، یہ اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اس دن میں ان صوفیہ کرام کے اسماء گنوائے جا سکتے ہیں: حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو تراز 1422 عیسوی تا 1321 عیسوی کی مہراج العاشقین معروف ترین تصنیف ہے۔ ان کے والد محترم شاہ راجویہ سید راجہ متوفی 731 ہجری ہندی کے شاعر تھے۔ شاہ میراں جی شمس الاشاق پیدائش 1496 عیسوی، خوشنامہ ارشاد نامہ شہادت الحقیقت ان کے فرزند شاہ امید الدین اعلیٰ رموز السالکین، شیخ عبد القدوس گنگوہی 945 ہجری تا 860 ہجری تا 945 ہجری، محبوب عالم شیخ جیون متوفی 1004 عیسوی، فقہ ہندی
محشر نامہ شاہ برہان الدین جانم وفات 1582 عیسوی، شاہ علی محمد جیوگام دہنی وفات 972 عیسوی، زین الدین اعلیٰ آبادی متوفی 771 عیسوی، سید محمد اکبر حسینی متوفی 823 ہجری، صدر الدین چشتی متوفی 876 ہجری، عبداللہ حسینی، میرا جی حسن خدا نما متوفی 1070 ہجری، میرا یعقوب متوفی 1078 ہجری، شیخ حمید الدین ناگوری، حضرت ابو علی کلندر، امیر خسرو، شیخ لطیف الدین دریا نوش، شیخ سراج الدین عثمان، شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری، شاہ برہان الدین، شیخ احمد لکھنؤ، قطب عالم، شاہ عالم، سید محمد جونپوری، شیخ بہاؤالدین باہک، شاہ محمد غوث گوالیاری، شیخ علی متقی، شیخ رزق اللہ، شیخ وجی الدین احمد الاولی، شیخ بہاؤالدین برنادی، سید شاہ ہاشم حسنی لالوی، سید میرا حسینی، قاضی محمود دریائی بیرپوری، میاں خوب محمد چشتی، بابا شاہ حسین، شاہ محمد معشوق اللہ، رسالہ جواہر الاسرار وغیرہ وغیرہ۔ صوفیاء کی یہ فہرست تمام ہندوستان پر محیط ہے۔ اگر جنوبی ہند کے صوفیاء کی تخصیص کرتے ہوئے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں ان کا مقام متعین کرنا ہو تو بقول رام بابو سکسینہ جہاں تک کہ قدیم ترین نمونے اس وقت تک دریافت ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ نثر اردو کی تاریخ 8ویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ شیخ عین الدین گنج العلم متوفی 795 ہجری کی تصانیف اور معراج العاشقین مصنف حضرت خواجہ گیسو طراز گلبرگوی جو اگرچہ کوئی ادبی حیثیت نہیں رکھتی مگر پھر بھی اس زمانہ کی زبان کا حال بخوبی اس سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ کے نواسے سید محمد عبداللہ الحسینی نے حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر کے رسالہ نشاط العشق کو دکنی میں ترجمہ کیا۔ صفحہ نمبر 12 ہی جاری ہے۔ اسی طرح شاہ میران جی شمس العشاق بیجا پوری نے شرح مرغوب القلوب لکھی اور ان کے فرزند شاہ برہان الدین حاتم متوفی 990 ہجری نے متعدد کتابیں لکھی جن میں سے 2 کے نام جل ترنگ اور گلپاس ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو کے نشو و نما میں صوفیاء کے کردار اور اس کی لسانی اہمیت پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 23 صفحہ نمبر 13 ان الفاظ میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ یہ صوفیاء کرام بر عظیم کے مختلف علاقوں میں رشد و ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج ملتان کے رہنے والے ہیں۔ شیخ جمال الدین ناگوری وسط ہند کے، ابو علی کلندر پنجاب ہریانہ کے، شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری بہار و بنگال کے، امیر خسرو دہلی کے، اور شیخ عبد القدوس گنگوئی اودھ کے جو پنجاب میں تھا اس کی زبان پر وہاں کی بولی کا اثر ہے، جو بہار میں تھا اس کی زبان پر ماگدھی کا اثر ہے، کسی پر برج بھاشا کا اثر ہے اور کسی پر کھڑی بولی کا، کسی پر سرائکی کا اثر ہے تو کسی پر زبان گجرات کا، لیکن بحیثیت مجموعی اس زبان کا کینیڈا رنگ ڈھنگ بنیادی طور پر ایک ہے۔ اس زبان کا کینیڈا رنگ ڈھنگ بنیادی طور پر ایک ہے، اور ابھی چونکہ یہ زبان اپنی تشکیل کے عبوری دور سے گزر رہی ہے اس لیے یہ اثرات الگ الگ دیکھے اور محسوس کی جا سکتے ہیں۔ ان نمونوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اس دور میں ضرورت کی زبان بن کر سارے بر عظیم میں پھیل چکی تھی۔ صبرس 1635 عیسوی۔ اب تک جن صوفیاء کرام کے اسماء گنوائے گئے یا اس ضمن میں جو تصانیف ملتی ہیں ان کی لسانی اور تاریخی اہمیت تو ہے لیکن ادبی حیثیت تبرکی سی ہے۔ ماہر لسانیات ان سے یقیناً استفادہ کر سکتا ہے لیکن ادب کی عام کاری کے لیے ان میں سامان دلچسپی نہ ملے گا۔ البتہ صبرس ایک ایسی تصنیف ہے جو ایک ادیب نے ادبی اسلوب میں ادبی دلچسپی کے لیے قلم بند کی۔ اس کے مصنف بلکہ زیادہ بہتر تو مترجم ملا وجہی ہیں۔ یہ محمد یحییٰ ابن سیک فتاحی نیشاپوری کے فارسی منظوم قصہ حسن دول کا آزاد نثری ترجمہ ہے جس کو نصیر الدین ہاشمی کے بقول ملا وجہی نے غالباً حضرت وجی الدین گجراتی متوفی 998 ہجری کی تالیف سے ترجمہ کیا ہے۔ ملا وجہی قطب شاہی دربار سے وابستہ رہے اور اپنے مربی عبداللہ قطب شاہ کے لیے
1045 ہجری یعنی 1635 بمطابق 1635 عیسوی میں اسے دکنی زبان میں لکھا۔ یہ کتاب مدتوں نایاب رہی۔ مولوی عبدالحق نے اس کا کھوج لگایا اور 1932 میں ایک مستند نسخہ مہا مقدمہ اور فرہنگ شائع کیا، اور یوں اس کے منظر عام پر آنے سے نثری تاریخ بہت دور تک جا پہنچی۔ حافظ محمود شیرانی نے سبرس پر اپنے ایک مقالہ میں اس کے متعدد متراجم کی جو تاریخ بیان کی ہے، اس کا مطالعہ یوں دلچسپ ہے کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حسن دول کا یہ قصہ کتنا مقبول رہا۔ ان کے بقول فتاحی نشاپوری نے حسن ودل کا ایک مثالی افسانہ 9ویں صدی ہجری میں اولاً فارسی نظم میں بعدہ نثر میں لکھا۔ اس کے بعد متعدد اشخاص نے اس پر تبازمائی کی، جن میں زیادہ تر ترکی اور ہندوستانی اہل قلم شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ ترکوں میں آہی، لامئی اور صدقی کا نام ملتا ہے۔ ہندوستان میں داؤد ایلچی نے فارسی میں شاہ بحر العرفان اور شاہ پیر اللہ مجرمی نے دکن میں نظم کیا۔ صفحہ نمبر 14۔ اہل مغرب نے بھی اس میں دلچسپی لی ہے۔ آرور براؤن نے 1801 میں اور ولیم پرائس نے 1828 میں اس کے تراجم بزبان انگریزی کیے۔ جرمن ڈاکٹر رڈولف دوراک نے 1889 میں اصلی فارسی متن مع ترجمہ ایک منقدانہ مقالے کے ساتھ شائع کیا۔ منقدانہ مقالے کے ساتھ شائع کیا، اور مسٹر گرین شیڈس نے 1926 میں اصل متن فارسی پھر طبع کیا۔ سبرس دراصل ایک تمثیل یعنی ایلگری ہے، یعنی اس میں عقل، حسن، عشق، ناز، ادا، توبہ، ہمت، ناموس، حیا ایسی مجرد خصوصیات کی انسانی صورت میں تجسیم کرتے ہوئے ان کی کارکردگی سے اخلاقی نکات اجاگر کیے ہیں۔ سبرس کے سرسری مطالعے سے ہی روایتی اسالیب کے اثرات واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً قصہ قاتارو پود یوں بنتا ہے۔ مغرب میں عقل کا نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا ملک تن تھا، اس کا بیٹا دل تھا، دل کے مصاحب بھی تھے جن میں نظر اس کا دوست تھا۔ ادھر مشرق میں عشق بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بیٹی تھی حسن شہزادی اپنی کنیزوں اور ہمجولیوں کے ساتھ شہر دیدار میں رہتی ہیں۔ وہیں گلشن نے رخسار میں ایک چشمہ تھا، آب حیات۔ الغرض یوں محسوس ہوتا ہے گویا غزل کے مصروں کی نثر بنا دی گئی ہو، اور اصل کتاب دیکھیں تو اس میں مخفی اور مسجع عبارت کی بنا پر شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ ایک اور سبرس ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے اپنی تالیف اردو شہ پارے میں دکن کے مشہور صوفی شاہ میراں شاہ المعرفی شمس الاشراق 902 ہجری تا 970 ہجری کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی سبرس کے نام سے ایک رسالہ قلم بند کیا تھا۔ ان کے بقول یہ کتاب دکنی نثر میں ہے اور شاہ وجی الدین کی فارسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ ڈاکٹر زور اور ان کی پیروی میں حامد حسن قادری نے اس سبرس کو وجی کی سبرس سے قدیم تر تسلیم کیا ہے، مگر ڈاکٹر رفیہ سلطانہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تاج الحقائق ہے، اور شاہ وجی الدین 910 ہجری تا 998 ہجری اس کے مصنف ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ مثنوی کی مقبولیت۔ دکنی ادب میں بلحاظ نثر سبرس کے پایا کی شاید کوئی اور کتاب نہ نکلے، مگر نثر کی کمی مثنویوں سے پوری ہو جاتی ہے، اور غزلوں کے بعد بلا مبالغہ اس صنف نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ بعض مثنویاں فارسی تراجم تھیں اور بعض تبازات یا پھر پہلے سے مقبول قصوں کو شعری کالم میں یوں ڈالا گیا کہ ان میں تخلیقی اپج سے نیا حسن پیدا ہو گیا۔ اس عہد کی قابل ذکر مثنویاں یہ ہیں: پھول بھن از ابن نشاطی سن تصنیف 1066 ہجری، طوطی نامہ اور سیف الملوک از غواسی تصنیف
1049 یعنی 1049 ہجری تا 1035 ہجری. بہرام گل اندام از طبی 1081 عیسوی. رضوان شاہ از فائز سن تصنیف 1094 ہجری. علی نامہ اور گلشن عشق از نصرتی سن تصنیف 1076 ہجری اور 1068 ہجری اور 1076 ہجری علل ترتیب. یوسف زلیخا از ہاشمی سن تصنیف 1099 ہجری. ان معروف مثنوی اور مثنوی نگاروں کے ساتھ ساتھ تحسین الدین جنیدی، دولت شاہ، ملک شاہ امین، عاجزی، تبری اور وجدی وغیرہ نام بھی لیا جا سکتا ہے. واضح ہے کہ نصیر الدین ہاشمی کلی کتب شاہ کو نہیں بلکہ وجدی کو پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ ان کے بقول ہمارے نزدیک قطب شاہ پہلا شاعر نہیں بلکہ وجدی اس سے پہلا شاعر ہے. کوئی یہ صحیح ہے کہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وجدی سے پہلے کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، چونکہ اس کے پہلے کا کام بطور وثوق دستیاب نہیں ہوا ہے، اس لیے ابتدا کا سہرا اس کے سر باندھا جا سکتا ہے. وجدی کا نام بعض حضرات وجی الدین قرار دیتے ہیں. مشہور بزرگ تھے. ان کی 2 مثنویاں مشہور ہیں، پنچھی نامہ اور تحفہ عاشقاں. بعض جگہ ان کا نام وجی الدین بھی درج ہے. نمونہ کلام: محبت آئینہ روشن دلاں کا، محبت زیب و زینت عاقلاں کا، محبت مال دھن ہے مفلساں کا، محبت ہے وسیلہ بے کساں کا. دکنی غزل: جنوبی ہند کیونکہ شمالی ہند کی ثقافت کے اثرات سے دور رہا ہے، اس لیے وہاں کی ادب اور خصوصیت سے غزل نے ایک مخصوص مزاج اختیار کر لیا ہے. صفحہ نمبر 16، جس کی نمایاں تر خصوصیت اس میں وہاں کی دھرتی کی بوباس کا شامل ہونا ہے. اسی کو اس طرح میں مقامی رنگ قرار دیتے ہیں. بالحاظ زبان یہ غزل فارسی آمیز نہیں بلکہ مقامی اثرات کے بنا پر اس کا جھکاؤ بادشاہ، مرہٹی اور دیگر زبانوں کی طرف ہے. چنانچہ بے شمار تراکیب، محاورات، ضرب الامثال وغیرہ براہ راست انہی مقامی اثرات کی منہون منت ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم اس زبان سے اس حد تک نامانوس ہیں کہ اسے بدیشی زبان سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے. زبان کی مانند غزل بلحاظ مضمون اور طرز ادا بھی فارسی اثرات سے بیگانہ نظر آتی ہے. اس کا اندازہ محض استعارات یا تشبیہات ہی سے نہیں بلکہ عشق اور محبوب سے وابستہ تصورات اور کیفیات سے بھی ہوتا ہے. اس غزل پر ہندی شاعری اور بالخصوص ہندی گیت کے اثرات نمایاں تر ہیں. ہندی گیت میں رادھا کرشن کے پریم نے جذبہ کا رس ہی نہیں پیدا کیا بلکہ عشق کی اس روایت کو بھی جنم دیا جس کے تحت عورت عاشق ہے اور مرد ہرجائی محبوب. چنانچہ فارسی غزل کے برعکس جو کہ سراسر مردانہ معاملات سے تعلق رکھتی ہے، دکنی غزل میں مرد عشق میں صحرا نوردی نہیں کرتا بلکہ عورت جوگن بن کر بن گھومتی ہے. اسی سے بعض نقادوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ غزل لکھنوی ریختی کی ابتدائی صورت ہے جو کہ غلط ہے. دراصل دکنی شاعر دھرتی کے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کا ما ورایت سے آری عشق جسمانی سطح پر ہے. اسی لیے سعد کی غزل میں تصوف، اخلاقیات اور فلسفہ وغیرہ برائے نام ملتے ہیں، اور دکنی غزل میں کیونکہ اس جسمانی عشق کی علامت عورت بنتی ہے اس لیے اظہار میں ایک خاص طرح کی کوملتا اور سندرتا پیدا ہو جاتی ہے جس سے بات کی غزل بالعموم اور ریختی بالخصوص تہی دامن نظر آتی ہے. صفحہ نمبر 16 ہی جاری ہے. قلی قطب شاہ 1580 عیسوی تا 1611 عیسوی. آزاد نے آب حیات میں کیونکہ ولی کو اردو شاعری کا باب آدم قرار دیا تھا اس لیے مدتوں تک غزل کی تاریخ اس سے شروع ہوتی رہی، لیکن بعد کی تحقیقات نے اسے غلط ثابت کیا. چنانچہ اب قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب کلیات یعنی 1025 ہجری شاعر سمجھا جاتا ہے. یہ گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان کا فرما روا تھا اور اس کا عہد حکومت 1580 عیسوی سے 1611 عیسوی تک رہا. اس نے دکنی کے علاوہ فارسی اور تلنگی
میں ملا کر کل نصف لاکھ اشعار کہیں۔ کلیات کوئی 2500 صفحات پر مشتمل ہیں۔ غزلیات کے علاوہ مثنوی، قصیدہ، رباعی، مرثیہ، ترجیع بند سبھی اصناف میں طب آزمائی کی۔ ہندوستانی رسموں، تہواروں اور مقامی پھلوں اور پھولوں وغیرہ پر نظموں کے لیے گو نذیر اکبر آبادی اب کلاسیکی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، مگر قلی قطب شاہ نے بھی ان تمام موضوعات پر خامہ فرسائی کی اور خوب کی۔ غزلوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرنے کی بھی اسی نے مرتب کرنے کی طرح بھی اسی نے ڈالی۔ فارسی میں قطب شاہ اور دکنی بھی میں معانی تخلص تھا۔ اس نے جذبات کی تصور کشی خوب کی۔ چند اشعار سے اس کی زبان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک پل جیا جائے نا، کہے تھے پیا بن جوری کروں، کہا جائے اما کیا جائے نا، قطب شاہ نہ دے مجھ دوانے کو پن، دوانے کو کج پند دیا جائے نا۔ اس خاندان کے تقریباً سبھی بادشاہ شاعر تھے، چنانچہ اس کا جانشین اور بھتیجا محمد قطب شاہ 1611 عیسوی تا 1625 عیسوی اور عبداللہ قطب شاہ 1625 عیسوی تا 1674 عیسوی وغیرہ اعلیٰ شاعرانہ مذاق اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ان کے دربار اور بیجاپور کے دربار سے وابستہ شعراء کے مثنوی کے سلسلہ میں نام گنوائے جا چکے ہیں۔